اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل کئی سالوں سے مسائل زندگی آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، جس میں آپ کے سوالات جو فقہی، سماجی، گھریلو اور ہر قسم کے سوالات جن کا تعلق زندگی اور مسائل زندگی سے ہے، وہ علماء کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور یقیناً یہ آپ کا ہر دل عزیز پروگرام ہے۔ آج ایک بار پھر اس کو لے کر آپ کا یہ میزبان علی جاوید زیدی حاضر ہے، اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان حجت الاسلام جناب مولانا فیضان حیدر جوادی صاحب قبلہ، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، اور آپ کے سوالات جو کئی ذرائع سے ہم تک پہنچے ہیں ہم ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یقیناً آپ ان سوالات سے مستفیض ہوں گے، استفادہ حاصل کریں گے اور اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کی پوری کوشش کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں سوالات کیا ہیں۔ السلام علیکم جی، میں گجرات جام نگر سے بات کر رہا ہوں، یاسین طوفانی۔ ایکچولی ہمارا سوال تو نہیں ہے کچھ، جزاک اللہ آپ کا ویلیوبل ڈسکشن کے لیے اور انفارمیشن کے لیے۔ ہمارا کنسرن یہ ہے کہ آپ کا جو سوال لوگ پوچھتے ہیں ڈفرینٹ سٹی سے، شہر سے، تو کلیئرٹی نہیں آتی ہے، سوال سمجھ میں نہیں آتا ہے ویورز کو۔ جو ہم لوگ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں، ہم کو تو سوال سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے، خالی جواب ہی ہم سن پا رہے ہیں۔ تو ہمارا ایک خاص ریکویسٹ ہے آپ سے کہ تھوڑا کلیئرٹی رکھے تاکہ ہم کو سوال بھی سمجھ میں آئے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، تو پورا کا پورا آپ کو مقصد ہمارا ہو سکتا ہے۔ بٹ آپ مین کنسرن یہ ہے کہ کلیئرٹی رکھے سوال میں، سوال سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وائس ریکارڈنگ یا جو بھی سسٹم ہے آپ تھوڑا سنبھالیے، تھوڑا سیٹ اپ کریے پلیز، جزاک اللہ خیر۔ جی، میرا خیال ہے کہ اس میں اصل مسئلہ جو ہے وہ جو کالر کال کرتا ہے اس کے نیٹ ورک کا تھوڑا بہت ایشو ہوتا ہے، پلس یہ کہ جس ایٹماسفیئر میں وہ ہوتا ہے گھر میں تھوڑا بہت شور شرابہ رہتا ہے، اور نیٹ ورک کی وجہ سے بھی ممکن ہے کہ آواز یہاں پر کلیئر ریکارڈ نہ ہو پاتی ہو۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جو بھی ناظرین اپنا سوال پوچھیں گے پہلے میں اس کو الیبوریٹ کر دوں گا، آپ کے سامنے بیان کر دوں گا، اس کے بعد پھر اس کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ شکریہ بہت بہت۔ میں آشام سے شگر سے بول رہی ہوں۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ جوہر کا وقت نماز پڑھتی ہوں، جو وقت دیر ہو جاتے ہیں، شاید 1 گھنٹہ رہ جاتے ہیں عصر کے لیے، اسی سمے میں پورا 12 رکعت نماز پڑھ سکتی ہوں یا نہیں؟ یہی میرے سوال ہے۔ ہماری خواہر کا یہ سوال ہے کہ ظہر کی جو نماز ہے 4 رکعت اور اس کے ساتھ نافلہ کی نماز 8 رکعت، یہ کل ملا کے 12 رکعت نماز ہوتی ہے۔ اگر اس کو تاخیر ہو جائے اور عصر سے 1 گھنٹہ پہلے کوئی پڑھنا چاہے تو کیا یہ جو نافلہ کی نمازیں ہیں 8 رکعت، یہ بھی اور ساتھ میں ظہر کی نماز بھی پڑھ سکتی ہیں یا نہیں پڑھ سکتی ہیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ نوافل کے سلسلے میں جو ایک خاص ٹائم فریم بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نوافل کا وقت شروع ہوتا ہے زوال کے وقت سے، یعنی وہ وقت جب سورج اپنی پیک پہ ہوتا ہے اور اس کے بعد وہاں سے نیچے آنا شروع ہوتا ہے، وہ وقت زوال کا ہوتا ہے، وہی وقت جو ہے نماز ظہر کا ہوتا ہے۔ اب ممکن ہے کہ ہمارے علاقے کی مسجد میں اذان کا ٹائم معمولاً جو ہے ہندوستان میں 1 بجے کا فکس کر دیا گیا ہے، کہیں 12 بجے اذان کا اصل وقت ہوتا ہے، زوال کا وقت ہوتا ہے، کہیں 12:30 بجے، لیکن ہمارے یہاں عام طور پہ مسجدوں میں 1 بجے کا ٹائم فکس ہے تاکہ لوگوں کو کنفیوژن نہ ہو کہ آج کتنے بجے ہو رہی ہے، وہ سہولت کے لیے۔ لیکن زوال کے وقت سے فقہا یہ کہتے ہیں کہ 2/7 یعنی 2 ہفتم اگر سایہ بڑھ گیا ہے تو اس کے بعد آپ نوافل ظہر نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی یہ پیریڈ جو ہوتا ہے، یہ جو ٹائم پیریڈ ہے تقریباً 1 سے 1.25 گھنٹے کا ہوتا ہے، یعنی 1 سے زوال کے بعد 1 سے 1.25 گھنٹے کے اندر اگر آپ نوافل ظہر پڑھنا چاہتے ہیں یا آپ پڑھنا چاہتی ہیں تو نوافل کا وقت صرف 1 سے 1.5 گھنٹہ ہی ہے کہ جس میں آپ کو اس کو ادا کرنی ہے۔ لیکن اگر چاہیں کہ اس کے بعد، جیسا کہ آپ نے کہا کہ عصر سے 1 گھنٹہ پہلے، تب تک نوافل کا وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن آپ نماز ظہر بہرحال غروب سے پہلے تک، یعنی اس عرصے تک، یعنی تقریباً 4-5 منٹ پہلے تک آپ ظہر کی نماز پڑھ سکتی ہیں، یعنی اتنا وقت کہ جس میں آپ نماز عصر پڑھیں، کیونکہ آخر کا جو 5-7 منٹ کا وقت ہوتا ہے کہ جتنی دیر میں آدمی نماز عصر پڑھ سکتا ہے، وہ مخصوص وقت ہے
نماز عصر کا، اس میں نماز ظہر نہیں پڑھی جا سکتی ہے. تو اس سے پہلے تک نماز ظہر کا وقت رہتا ہے، لیکن نافلہ کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آئیے ہم لوگ دوسرا سوال دیکھتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں. جائز ہے یہ، اور مولانا صاحب چند مسئلے ہیں. مسئلہ نمبر 1 کہ وضو کرتے وقت بارش کا پانی کھلی جگہ، آسمان سے بارش ہو رہی ہے اور وضو بھی کر رہے ہیں، تو کیا وہ وضو صحیح ہے؟ یا آپ جدید والا مسئلہ تو نہیں بنے گا کہ دوسرا پانی لگ رہا ہے اور وضو سے ہو رہا ہے؟ ہاں، کہ وضو کرنے کے بعد بعض جگہ مسجدوں میں وضو خانہ 20 فٹ یا 40 فٹ کی دوری پر ہے، نماز پڑھنے کی جگہ دور ہے، اور وضو کرنے کے بعد کوئی شخص مسح کرنے وضو خانے سے 40 فٹ کی دوری پر کچھ وقفے کے بعد وہ طے کرتے ہوئے جائے اور موزے اتارے اور پھر مسح کرے، تو کیا موالات میں فرق پڑے گا یا مسح صحیح ہے؟ یا پھر وضو خانے کے پاس ہی مسح کر لیں؟ کیا مسح کرتے وقت پیر کا پانی سکھانا چاہیے یا گیلے پیر پر مسح ہو سکتا ہے؟ اسی طرح اور کچھ، جیسے اگر پانی سوکھ جائے تو وہ داڑھی سے یا اور جگہ بالوں سے پانی لے کر کری لے سکتا ہے، تو کیا صحیح مسح ہو جائے گا؟ اور ایک مسئلہ اور ہے، کیا قربانی میں خصی بکرا جو انسان نے اپنے فائدے کے لیے اور چربی دار بنانے کے لیے، قربہ ہونے کے لیے اس کو خصی کر دیا ہے اور اس کی نسل بھی ختم کر دی ہے، تو کیا یہ جانور اور اچھے پیسے کمانے کے لیے، تو کیا یہ قربانی میں خصی بکرے کی قربانی ہو سکتی ہے؟ جواب عنایت فرمائے. مکروہ ہے، حرام ہے؟ جواب عنایت فرمائے. شکریہ، خدا حافظ. جی، ہمارے ناظر کا سوال یہ ہے کہ اس کے 5 حصے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا بارش کے پانی کے نیچے جب پانی برس رہا ہو تو کیا وہاں پر آدمی وضو کر سکتا ہے یا نہیں؟ یہاں پر برستے ہوئے پانی میں اگر آدمی چاہے کہ خود آسمان کے پانی سے وضو کرنا چاہے تو جو قطرے اس کے اعضائے وضو پر گر رہے ہیں، اگر اس کو وضو کی نیت سے اس قطرے کے لیے، اس پانی کے لیے وضو کی نیت کر لے تو اس سے بھی وضو کر سکتا ہے. یہاں تک کہ اگر وہ مثال کے طور پہ پانی برس رہا ہے اور اس کے پاس کوئی ٹیپ ہے جہاں پر وہ کھڑا ہو کر پانی لے کر وضو کر رہا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، وضو کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ چاہے کہ مسح کرنا، جو کہ اگلا سوال مسح کے سلسلے میں ہے گیلے پیر پر، تو اس کا بھی جواب میں یہ دے دوں کہ اگر مسح کرنا چاہ رہا ہے تو اس کا اعضائے مسح یعنی سر کے بال یا سر اور پیر دونوں جہاں پر اسے مسح کرنا ہے وہ سوکھا ہوا ہونا چاہیے. پانی برس رہا ہے، اگر آپ نے شوز پہنے ہوئے ہیں اور شوز کے اندر پانی نہیں گیا ہے، آپ کا پیر سوکھا ہے، تو سوکھے پیر پر آپ مسح کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ اگر آپ کا پیر گیلا ہے تو پھر اس کو سکھانا پڑے گا اور بنا سکھائے اس کے اوپر مسح نہیں کیا جا سکتا. دوسرا سوال یہ تھا کہ جو آپ نے ڈسٹنس بیان کیا کہ وضو خانہ یہاں پر ہے اور 30-40 فٹ کے فاصلے پر مسجد ہے اور یہاں پر لوگ مثال کے طور پہ چہرہ اور ہاتھوں کو دھو لیتے ہیں، مسح کرنے کے لیے مسجد تک جاتے ہیں، تو اس کا کیا ہوگا؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ موالات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کے بعد ایک اور دونوں کے درمیان میں زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ فاصلہ نہ سمجھا جائے کہ آدمی کو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں مل رہی ہے یا وہ جھک کر یہاں پر آسانی سے مسح نہیں کر سکتا ہے اور وہاں تک جا رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. موالات ختم کیسے ہوگی؟ اتنا فاصلہ ہو جائے، یعنی زمانی فاصلہ، کہ مثال کے طور پر ہم پیر کا مسح کرنا چاہ رہے ہیں، پیر کا مسح کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمارا چہرہ خشک ہو گیا ہے، تو پھر یہ جو موالات ہے یہ رعایت نہیں ہوئی ہے اور وضو صحیح نہیں ہے. لیکن اگر چہرہ ہمارا نم ہے، ابھی بھی گیلا ہے، ہاتھ پر ہمارے پانی باقی ہے اور جس سے ہم پیروں پر مسح کریں گے وہ وضو کا ہی پانی ہے، چاہے ہم اپنی داڑھی سے لے لیں، چاہے ہمارے ہاتھ میں تری باقی رہے، اس کے بعد اگر ہم اس سے مسح کرتے ہیں تو ہمارا مسح بھی صحیح ہے اور ہمارا وضو بھی صحیح ہے. فاصلہ کوئی میٹر نہیں ہے. یہ داڑھی کا سلسلے میں جو آپ نے پوچھا کہ داڑھی سے، جی داڑھی سے بھی آپ پانی لے سکتے ہیں. اور یہ جو آخری سوال جو آپ نے بکرے کے سلسلے میں پوچھا، اور عید قربان بھی نزدیک ہے، تو یہ بیان کر دیا جائے کہ جو قربانی کے بکرے کی شرائط ہیں کہ وہ نر ہونا چاہیے اور وہ صحیح سالم ہونا چاہیے، اس کی سینگ صحیح ہونی چاہیے، خصی نہیں ہونا چاہیے، یہ جتنی بھی شرائط ہیں یہ سب واجب قربانی کی شرائط ہے. واجب قربانی کس کے لیے ہے؟
واجب قربانی صرف اور صرف ان حاجیوں کے لیے ہے کہ جو عید قربان کے دن منا کے میدان میں ہوتے ہیں. وہ جو قربان کریں گے جس جانور کو، ان کے اندر یہ خصوصیت پائی جانی چاہیے. اور جو ہم مستحبی قربانی اپنے گھر میں کرتے ہیں، اس کی نہایت ہی زیادہ تاکید بھی کی گئی ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ اپنے وطن میں، اپنے گھر میں بھی اس قربانی کو انجام دیں. اگر کسی وجہ سے، ایک مسئلہ یہ بھی الحمدللہ آج کی مناسبت سے آپ یہ بھی سن لیجئے، اگر کسی وجہ سے کسی انسان کو بکرا نہیں ملا یا قربانی کا جانور نہیں ملا، تو اس مقدار کو، کہ جو مقدار اس نے مد نظر رکھی تھی کہ ہم نے سپوز کیا ہوا ہے کہ میں اس سال 10,000 کا ایک بکرا خرید کر لاؤں گا اور قربانی کروں گا، تو آغا سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو جانور نہیں ملا، یا آج کل کے زمانے کی جو سچویشن ہمارے یہاں کی ہے کہ جانور ممکن ہے کہ اویلیبل ہو لیکن باہر جانے میں رسک ہے، پھر کسی کو قصاب کو پکڑ کے لانے میں رسک ہے، اور پھر دو گھر گھر جا کر اسے تقسیم کرنے میں رسک ہے، تو آغا سیستانی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی مقدار کو جو ہم نے بکرے کی خریدنے کے لیے جو طے کیا تھا، اس مقدار کو ہم رائے خدا میں صدقہ بھی دے سکتے ہیں. اور خصی بکرا اور جو اس کی خصوصیات میں نے بکرے کے سلسلے میں بیان کی، یہ سب واجب کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر یہ مستحبی قربانی جو ہمارے یہاں ہوتی ہے، اگر اس میں شرائط کی رعایت نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. جی اگلا سوال. جناب میں محمد ظفر زیدی علی گڑھ سے بول رہا ہوں. جاوید بھائی، مولانا صاحب، فرقہ رات کے درمیان میرا سوال یہ تھا کہ اپنے محبوب ترین لوگ جیسے ماں باپ، بھائی بہن، جن کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کی قبروں کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کر کے قبر بنائی جاتی ہے. ایک سنگ مرمر بھی لگا ہوا ہو، نام کی تختی بھی لگا ہوا ہو، اور ان طرح پیسہ خرچ کرتے ہیں لوگ. کیا اس سلسلے میں پیسہ خرچ کرنا جائز ہے؟ اور لوگوں کے پاس اگر نہیں ہوتا ہے تو قرض لے کے اس کام کو کرتے ہیں، تو کیا یہ قرض ان سے لینا صحیح ہے کہ وضاحت چاہتا ہے؟ ہمارے بزرگ کا سوال یہ ہے کہ کیا قبر کی تزئین، اس کو ڈیکوریٹ کرنا، یا اس کو اس پہ جو ماربل کی یا گرینائٹ سے سجایا جاتا ہے، یا اس پر خطاطی کی جاتی ہے، یا اس کو ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ہمارے مرحومین کی قبر خوبصورت دکھے، کیا یہ جائز ہے؟ یہ ہمارے بزرگ کا سوال تھا. اس کے سلسلے میں دیکھیے، ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مرحومین کی قبر خوبصورت دکھے، یہ لوگوں کا ذاتی مسئلہ ہے. لیکن یہ اگر سوچیں کہ ہمارے مرحومین کی قبر خوبصورت دکھے گی تو ان کے اوپر رحمت نازل ہوگی، ان کے یہاں فرشتے نازل ہوں گے، تو یہ ہمارا خیال ہو سکتا ہے. لیکن مرحوم کو جو لاکھوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں قبر کی زینت کے لیے، اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے. قبر کو خوبصورت کرنے سے فائدہ نہیں پہنچتا ہے، بلکہ جو پیسہ انسان مرحوم کی قبر کی زینت میں خرچ کر رہا ہے، اس کو اگر مرحوم کی طرف سے رائے خدا میں خرچ کر دے تو یقیناً ایک ایک پیسہ اس کا ثواب مرحوم تک پہنچے گا، اور ان کے لیے باعث آسائش ہوگا. جو برزخ کے جو مسائل ہیں اس میں ان کو آرام ملے گا، ان کو ثواب پہنچے گا. لیکن ہم اس کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کر دیں، قرض لے لیں، تو ہم اپنی زندگی کو بھی مشکل بنا رہے ہیں اور ہمارے مرحومین تک بھی اس کا کوئی ثواب نہیں پہنچ پا رہا ہے. جی اگلا سوال. جی السلام علیکم جاوید علی، میں محمد علی دہلی سے بول رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ مولا علی کی کتنی بہنیں تھیں، ان کے کیا کیا نام تھے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میرے کچھ روزے چھوٹ گئے ہیں رمضان کے، جو میری طبیعت کافی خراب رہی، تو یہ بتائیے جو ماہ رمضان کے روزے میں چھٹے ہوئے ہیں جو میں اب رکھ رہا ہوں، تو اس کی بھی فضیلت اتنی ہی ہوگی جو رمضان کی ہے یا اس سے کم ہوگی؟ مہربانی کر کے اس کا جواب دے دیجیے گا. شکریہ. السلام علیکم. موصوف کا سوال یہ ہے کہ امیر المومنین کی کتنی بہنیں تھیں؟ امیر المومنین علی علیہ السلام کی 2 بہنیں تھیں، ایک جناب ام ہانی علیہ السلام اور دوسرا جناب جمانہ. یہ 2 بہنیں امیر المومنین کی تھیں. اس کے علاوہ دوسرا سوال موصوف کا یہ تھا کہ کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، مسافرت کی وجہ سے ماہ رمضان میں جو انسان روزہ نہیں رکھ سکا ہے، تو کیا اگر اب روزہ رکھتا ہے
تو کیا اس کا ثواب بھی وہی ہوگا جو ماہ رمضان کا ہے یا ثواب کچھ کم ہو جائے گا؟ دیکھیے، ماہ رمضان کا روزہ اور ماہ رمضان کے ایام یہ خود دونوں بابرکت ہیں۔ ماہ رمضان کا جو روزہ اگر کسی بھی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، مسافرت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اگر انسان سے ترک ہو گیا ہے تو اس کی قضا بہرحال ہمارے اوپر واجب ہے۔ یعنی جو سلاٹ خالی رہ گئے کسی بھی وجہ سے، ہم ماہ رمضان میں روزہ نہ رکھ سکے، خواتین کے مسائل ہیں اس میں روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں، تو ان کو تو روزہ رکھنے سے ان کو جو روزہ نہیں رکھا تھا وہ اس کی بھرپائی ہو جائے گی، لیکن بہرحال ماہ رمضان کی جو فضیلت ہے، جو اس کی نورانیت ہے، جو معنویت ہے، وہ اس میں بہرحال نہیں ہوگی، لیکن آپ کی جو ذمہ داری تھی وہ بہرحال ادا ہو جائے گی۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، آئیے۔ میں مالدہ سے بول رہا ہوں۔ میرا پوچھنا ہے کہ ہم کو قرآن سیکھنے کا بہت خواہش ہے، مگر مجھے یاد نہیں رہتا ہے کوئی چیز، کوئی اپائے ہے قرآن سیکھنے کا؟ یہ اس لیے میں حاجی صاحب کو بول رہا ہوں کہ اس کا تھوڑا یہ کیسے کر کے کیا کریں گے، تھوڑا بتا دیجیے گا تو اچھا ہوگا۔ ہمارے موصوف کا سوال یہ ہے، ہمارے جو گیسٹ ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ انہیں قرآن سیکھنا ہے تو کیا طریقہ ہے اس کا؟ میرا خیال سے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انہیں شاید قرآن کو حفظ کرنا ہے۔ تو قرآن کو حفظ کرنے کے لیے بہرحال تکرار ضروری ہے، ریپیٹ کرنا ضروری ہے۔ جیسے ہم بچوں کو جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو کوئی جیسے میتھس کے ٹیبلز ہیں ان کو یاد کرانا ہوتا ہے، یا تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو مولیکولر ٹیبل ہوتا ہے یاد کرنا ہوتا ہے، تو ایک بار پڑھنے سے یقیناً یاد نہیں ہوگا، لیکن اگر بار بار اس کی تکرار کیا جائے، اس کو ریپیٹ کیا جائے تو یقیناً حفظ ہو سکتا ہے۔ ہمارے درمیان میں سینکڑوں کی تعداد میں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں حافظین اور حفاظ موجود ہیں جو قرآن کو حفظ کرتے ہیں، ہمارے یہاں بھی اور برادران اہل اسلام میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اس کے لیے ریپیٹ کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ سیکھنا چاہتے ہیں تو سیکھنے کے لیے وہ اپنے لوکل عالم سے رابطہ کریں اور وقت نکالیں کہ قرآن کو سیکھیں۔ ہمارے یہاں جو ماڈرن لوگ ہیں یا بڑے شہروں میں رہتے ہیں ان کے پاس بھی وقت نہیں ہوتا ہے اور وہ قرآن کے ٹیکسٹ کی طرف کم جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ارے ہم کو الحمدللہ انگلش آتی ہے تو ہم اس کا ٹرانسلیشن پڑھ لیتے ہیں، تو ہم کو ٹیکسٹ نہیں آتی تو کیا اس کا ثواب بھی وہی ہے؟ تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، جیسے آپ کے پاس موبائل ہو، یہ موبائل فون، اور آپ اس میں پاسورڈ ڈال دیجئے، مثال کے طور پہ 1 2 3 4، یا آپ اپنے لیپ ٹاپ پہ پاسورڈ ڈال دیجئے 1 2 3 4، جو بھی ڈالنا ہے، اور آپ اس کی لینگویج کو چینج کر دیجئے، اور چاہیے کہ دوبارہ سے جو ہم نے پاسورڈ ڈالا ہے لینگویج چینج ہونے کے بعد ہم وہی بٹن پریس کریں اور ہمارا پاسورڈ وہی بالکل صحیح ہو جائے اور ہمارا کمپیوٹر یا موبائل ان لاک ہو جائے، تو نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ جس لینگویج میں آپ نے اس کا کوڈ ڈالا تھا اس لینگویج میں یہ کوڈ اب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ کہیں کہ میں نے جو ہے یہ والا بٹن دبایا تھا، ابھی بھی یہی والا بٹن دبا رہا ہوں، تو بٹن تو آپ صحیح دبا رہے ہیں، لیکن چونکہ وہاں پر لینگویج چینج ہو گئی ہے تو پہلے جو آپ دبا رہے تھے اور اب جو دبا رہے ہیں اس کا نتیجہ کچھ اور آ رہا ہے۔ جو عربی کا قرآن ہے، جو عربی کا ٹیکسٹ ہے، وہ اللہ کا بیان ہے، وہ نورانی بیان ہے، اور جو ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں یہ مخلوق کا ہے۔ خالق کے الفاظ کی بات اور ہوتی ہے، مخلوق کے کلمات کی بات اور ہوتی ہے۔ یا مثال کے طور پر ہم سے کہا جائے کہ نماز کے بعد آپ کو تسبیح جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پڑھنا ہے، مستحب ہے، ہم اللہ اکبر کی جگہ پہ اللہ از گریٹ کہنا شروع کر دیں تو کیا ثواب وہی ملے گا؟ کیوں کہہ رہے ہیں انگلش میں زیادہ آسان ہے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں؟ نہیں، کوشش یہ کریں کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جب رسول نے اتنی محنت کرا ہے، اتنے ظلم برداشت کیے ہیں، اور اس کے بعد اس معجزے کو ہم تک پہنچایا گیا ہے، کتنی قربانیاں گئی ہیں، تو کم سے کم ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ نہ ہمارے اوپر کوئی ظلم ہو رہا ہے، نہ جور ہے، اور آج کل کے زمانے میں جب ہم گھر میں اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی خاص مصروفیت نہیں ہے، تو کم سے کم اس فرصت کو، اس ٹائم کو ہم اپنے لیے غنیمت جانیں اور اس میں کم سے کم کوشش کریں کہ قرآن کو پڑھنا سیکھ لیں۔ آئیے اگلا سوال سنتے ہیں۔ السلام علیکم اللہ صاحب، میں دہلی سے بول رہی ہوں، میرا نام فاطمہ ہے۔ میرا کوشچن یہ ہے
कि मेरी मम्मी कहती है कि रात में अंडा नहीं खाना चाहिए और दही नहीं खाना चाहिए, तो ये क्या सही है? और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरी मम्मी ये भी कहती है कि लूडो नहीं खेलना चाहिए, इससे मनुष्य होती है। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दीजिए। थैंक यू। हमारी बहन का सवाल ये है कि उनकी वालिदा का कहना यह है कि रात में अंडा, दही, ये सब चीज़ें नहीं खाना चाहिए, तो इसमें शरीयत क्या कहती है? शरीयत की तरफ से इसमें कोई रोक टोक नहीं है। हालांकि अगर आपका डॉक्टर आपसे ये कहता है कि आपके लिए मुज़िर है, आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, आपको जो है नुकसान पहुँचेगा इससे, तो आप इसको तर्क कर दीजिए। पहला शरीयत की तरफ से कोई इसमें मनाही नहीं है, इंसान को इख्तियार है कि वो शब में चाहे तो खाए, चाहे तो दिन में खाए। दूसरा सवाल ये है कि क्या वो लूडो, उनकी वालिदा का हुक्म ये भी है कि वो लूडो खेल सकती हैं कि नहीं खेल सकती हैं। एक चीज़ ये है कि असले लूडो, क्या लूडो खेलना जायज़ है? तो बिल्कुल जायज़ है, खेला जा सकता है। दूसरा सवाल ये है कि क्या इस जायज़ को 24 घंटा अंजाम दिया जाए? तो बिल्कुल भी ये मुनासिब नहीं है कि हम अब लूडो चूँकि जायज़ हो गया है लिहाजा 24 घंटा लूडो खेलें, या आजकल पबजी लोग माशाल्लाह से काफ़ी खेल रहे हैं और अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, तो ये भी जायज़ नहीं है। ज़रूरत से ज़्यादा वक्त को इसराफ़ करना क़त्अन इस्लाम इसको इजाज़त नहीं देता है। आइए अगला सवाल देखते हैं। मौलाना सर, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नदीम है। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि नमाजें जो आपने बताया था कि फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, इनमें जो फ़र्ज नमाज से पहले जो नमाजें ज़ोहर में 2, असर में, फजर में 2, असर में 4, ज़ोहर में 4, असर में, ज़ोहर में 8, असर में 8, और मगरिब के बाद जो 4 और ईशा के बाद में जो 2, इनको है ना मतलब नाफिला बोला जाएगा या सुन्नत बोला जाएगा? एक तो मेरा सवाल ये। दूसरा सवाल सर ये कि जुमे के दिन या आम दिनों में जैसे अजान से पहले नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं? क्योंकि हमारे इधर अजान है ना लेट लगती है अव्वल टाइम से। जुमे के दिन तो 15 मिनट लेट देते हैं, 10-15 मिनट, और बाकी दिनों में ना 1 घंटा लेट होती है। तो प्लीज़ ज़रा इसका जवाब दीजिए मेहरबानी। हमारे भाई का सवाल ये है कि क्या जो नवाफिल नमाज़ें पढ़ी जाती हैं सुबह में, ज़ोहर में, असर में, मगरिब और इशा के बाद और ज़ोहर में पहले, सुबह में पहले, तो इन नवाफिल को नवाफिल कहा जाएगा या नाफिला कहा जाएगा या सुन्नत नमाज़ें कही जाएगी? देखिए, ये जो नवाफिल और सुन्नत, ये दोनों इस्तिलाह जो है ये अहले सुन्नत से हमारे यहाँ आई है। वइल्ला जो काम पैगंबर मुस्तहब अंजाम दिया करते थे, वो सब जो नमाज़ें वो अंजाम पढ़ते थे, वो सब नमाज़ें सुन्नत हैं और मुस्तहब हैं या नवाफिल हैं। ये जो नवाफिल, जो नमाज के लिए मखसूस नमाज़ें हैं, इसे नाफिला कहा जाता है। सुन्नत के तौर पर इसको सुन्नत भी नमाज कही जा सकती है क्योंकि पैगंबर ने इसे अंजाम दिया है। ये मुस्तहब नमाज़ें हैं जो नमाज नाफिला हैं। ये खाली इस्तिलाहात हैं, यानी लफ्ज़ अलग अलग है, वर्ड्स अलग अलग है, वइल्ला दोनों के जो मतलब है, दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम है, इसमें कोई अलग अलग चीज़ नहीं है। दूसरा सवाल जो हमारे भाई ने यहाँ पे पूछा है वो ये है कि जो अज़ान का वक्त है तो क्या हम अज़ान से पहले नमाज़ पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते? देखिए, अज़ान जो है 2 किस्म की होती है। एक होती है अज़ान ऐलान, यानी वो अज़ान जो वक्त नमाज का या ऐलान करती है, यानी कि वो जो अव्वल वक्त जो अज़ान होती है उसे अज़ान ऐलान कहा जाता है। यानी ये ऐलान किया जा रहा है कि वक्त नमाज हो गया है। जैसे मगरिब की नमाज है कि इससे पहले बिल्कुल अज़ान होती है मस्जिदों से, जो मस्जिदों से ऐलान हो रही होती है, जो मस्जिदों से आवाज़ें आ रही होती है, वो उसे कहते हैं अज़ान ऐलान। एक अज़ान होती है अज़ान नमाज या अज़ान जमात। अब हमारे यहाँ जो एक टाइम फिक्स किया गया है, जैसे 1 बजे का टाइम मैंने अभी अर्ज़ किया था आपके सामने, जो 1 बजे का टाइम फिक्स किया गया है ये अज़ान जमात है या अज़ान नमाज है, ये अज़ान ऐलान नहीं है। अज़ान ऐलान वही होती है कि जिस वक्त नमाज का वक्त हो जाए। जैसे ज़ोहर के लिए अगर अव्वल वक्त अज़ान दे दिया जाए जो कि ज़वाल का वक्त है, वही वक्त नमाज है। अब अगर उस वक्त किसी वजह से मसलहत के बिना पर, क्योंकि टाइम फिक्स किया हुआ है, कोई अज़ान नहीं देता है, तो अज़ान न देना जो है नमाज से आदमी को नहीं रोकता है। अगर अज़ान का नमाज का वक्त हो गया है,
اگر کوئی انسان مثال کے طور پر اس کے گھر میں، اس کے وطن میں 12 بجے اذان ہو جاتی ہے، یعنی زوال ہو جاتا ہے، اور اسے 1 بجے یا 12:30 بجے کہیں جانا ہے، اس کے محلے میں اذان ہوتی ہے یا نماز ہوتی ہے 1 بجے، تو وہ 12:01 پہ اپنے گھر پر فرادہ نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ وقت نماز ہو گیا ہے، اور فرادہ نماز پڑھنے کے بعد وہ جا سکتا ہے۔ وہ جو اذان جماعت ہے یا اذان نماز ہے، اس کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ معیار وقت نماز نہیں ہے۔ زوال جو ہے وہ معیار وقت نماز ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ بھائی مولانا صاحب، میں رانچی سے بول رہا ہوں۔ مجھے یہ جاننا تھا کہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص جو ہے نماز میں تو بغیر وضو کے نہیں پڑھ سکتے، لیکن عام طور پر یہ کسی کو بخشنے اٹھنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ اور یہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں پر مومنین کو بخشنے، اس وقت مومنین سارے لوگ باوضو نہیں رہتے ہیں، اس میں پڑھنے میں کوئی گناہ تو نہیں نہ ہوتی ہے؟ اس طرح رات میں بھی کبھی کبھی ہم لوگ پڑھتے ہیں سوچے وقت باوضو نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم کو کنفرم کر لینا چاہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، مہربانی ہوگی واضح کر دیا جائے۔ السلام علیکم۔ ہمارے بھائی کا سوال یہ ہے کہ نماز میں تو بہرحال ہم باوضو ہو کر ہی سوروں کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن کیا غیر از نماز میں سورے کی تلاوت کے لیے وضو کرنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ یعنی بنا وضو کے بھی سورے پڑھی جا سکتی ہے یا پڑھی نہیں جا سکتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نماز میں جو سورہ پڑھا جاتا ہے تو وہاں پر جو وضو ہے وہ شرط نماز ہے، نہ کہ شرط تلاوت سورہ، کیونکہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے، اس وجہ سے انسان باوضو رہتا ہے، طہارت میں رہتا ہے تاکہ نماز کو ادا کر سکے۔ وہاں پر سورے کے لیے بھی وضو شرط ہے، رکوع کے لیے بھی وضو شرط ہے، سجدے کے لیے بھی وضو شرط ہے، اور دیگر ارکان کے لیے بھی وضو شرط ہے۔ تو وہاں سورے سے مختص نہیں ہے، اسپیسیفکلی سورہ کی تلاوت کے لیے وہاں پر وضو نہیں کیا گیا، بلکہ پوری نماز کے لیے وہاں پر وضو ہے۔ اب جیسے عام طور پر ہوتا ہے مجلسوں میں یا گھروں میں فاتحہ ہوتا ہے، مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھا جاتا ہے، یا ذکر کے طور پر سونے سے پہلے تلاوت سورہ توحید کی بہت تاکید کی گئی ہے کہ اگر کوئی انسان سورہ توحید پڑھ کر سو جاتا ہے تو پوری شب جو ہے اس کی عبادت میں شمار ہوتی ہے۔ یہ سب جو سورہ کی تلاوتیں ہیں، یہاں پر بھی شرط نہیں ہے وضو کرنے کی، یہاں پہ تلاوت کے لیے، پڑھنے کے لیے وضو کی شرط نہیں ہے۔ وضو کی شرط تب ہے کہ جب ہم قرآن کو پڑھ رہے ہوں اور اس کے حروف کو چھونا چاہیں، یعنی اس کے اسکرپٹ کو، اس کے ورڈز کو جو لکھا ہوا ہے قرآن میں، اس عربی خط کو اگر ہم چھونا چاہیں، اس فونٹ کو چھونا چاہیں، تو ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم باوضو رہیں اور طہارت میں رہیں۔ اگر طہارت میں نہیں ہوں گے تو گناہ ہے ان عبارات کو چھونا۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ میرا نام سید جعفر مینی ہے، میں پیر بخارا لکھنؤ سے بول رہا ہوں۔ مجھے یہ سوال کرنا ہے کہ کیا عورتیں جو نماز پڑھتی ہیں وہ بآواز بلند پڑھنا چاہیے تاکہ گھر کے دوسرے افراد کے کانوں میں ان کی آواز جائے؟ کیا یہ صحیح ہے طریقہ یا غلط ہے؟ اس پر میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ ہمارے بزرگ کا یہ سوال ہے کہ خواتین کیا بآواز بلند نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں پڑھ سکتی ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے، اگر گھر میں کوئی نامحرم نہیں ہے تو انہیں اختیار ہے کہ جو نمازیں بآواز بلند پڑھنے والی ہیں، جیسے مغرب کی، عشاء کی یا نماز فجر، ان کو بآواز بلند پڑھ سکتی ہیں، اختیار ہے اگر گھر میں کوئی نامحرم نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی نامحرم ہے تو پھر جائز نہیں ہے کہ وہ بآواز بلند پڑھیں۔ اسی کے سلسلے میں ایک بات اور بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، یہاں جہاں تاکید کی گئی ہے کہ آہستہ نماز پڑھنا چاہیے، جیسے ظہر عصر کی، اس میں خواتین اور مرد دونوں ہی شامل ہیں کہ آہستہ نماز پڑھیں، تو اس میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن قراءت کا ہے۔ قراءت کا مطلب یہ ہے کہ سورے کو پڑھنا، یعنی وربل طور پر اسے پڑھنا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جن نمازوں میں اخفا ہے، یعنی آہستہ پڑھنے کا حکم آیا ہے، جیسے نماز ظہر اور عصر میں آہستہ پڑھنے کا حکم ہے، اس میں ہم لوگ من میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ من میں پڑھنا جو ہے اسے ریڈ کرنا یا ریسائٹ کرنے کا مصداق نہیں بنتا ہے۔
ہم سے کہا گیا ہے یو ہیو ٹو ریسائٹ دا سورہ، آپ کو سورے کی قراءت کرنا ہے۔ ارکان نماز میں جب آپ دیکھیں گے تو قراءت اس میں رکھی گئی ہے۔ اگر ہم من میں پڑھ رہے ہوں تو یہ آپ کے من جو ہے وہ اس کا ذمہ دار اللہ نہیں ہے، شریعت نے کہا ہے کہ قراءت کرنا، لہٰذا کم سے کم مصداق جو قراءت کا ہے وہ لبوں کی جنبش ہے، یعنی ہونٹوں کا ہلنا ضروری ہے، کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ اگر کوئی آدمی بغل میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ آپ کو دیکھ کے کہے کہ جی آپ کچھ پڑھ رہے تھے، میں نے ان کو دیکھا ہے کہ یہ زبان ان کے لب ہل رہے تھے، ان کے ہونٹ ہل رہے تھے، میں نے دیکھا کہ کچھ پڑھ رہے تھے، میں سن نہیں سکا، ان کا سننا بھی معیار نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ جو ملیام میں اگر کوئی پڑھ رہا ہو یا کوئی غیر ہو، نہ سمجھتا ہو کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، تو یہ کہے کہ ہاں میں نے ان کو دیکھا تھا یہ کچھ پڑھ رہے تھے، اس کو تو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا اگر آپ زور زور سے پڑھیں گے، لیکن وہ یہ ضرور کہے گا کہ آپ کچھ پڑھ رہے تھے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم خاموش کھڑے رہتے ہیں بالکل اور من میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اس بات کا احتیاط کریں کہ قراءت میں اخفا یعنی آہستہ جہاں پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے، خواتین کو ساری نمازوں میں آہستہ پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے، مردوں کو ظہر اور عصر میں، تو ظہر اور عصر میں کم سے کم لبوں کی جنبش ضروری ہے، یعنی ہونٹوں کا ہلنا ضروری ہے کہ اگر کوئی دیکھے تو یہ کہے کہ جی آپ کچھ پڑھ رہے ہیں۔ جی آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، سید فرحت حسین، ویسٹ بنگال، مرشد آباد سے میں بول رہا ہوں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ عراق بلد میں کون سے امام کا روزہ ہے، ان کا مجھ کو نام جاننا ہے، مہربانی کر کے مجھ کو ان کا نام آپ بتائیں۔ ہمارے بھائی کا سوال یہ ہے کہ عراق میں بلد میں کس کا روزہ ہے، انہوں نے لفظ امام کا بھی استعمال کیا، تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بلد میں جو روزہ ہے وہ کسی امام کا روزہ نہیں ہے۔ بلد ایک جگہ ہے، سامرہ، جب آپ کاظمین سے سامرہ جائیے تو راستے میں ایک شہر پڑتا ہے جس کا نام ہے بلد، وہاں پر سید محمد بن امام علی نقی یعنی 10ویں امام کے بلا فصل بیٹے اور امام حسن عسکری کے سگے بھائی کا روزہ ہے، جو نہایت ہی فاضل، نہایت ہی باکرامت، اور آج بھی ان کے یہاں کرامات کا سلسلہ جاری ہے۔ وہ امام کے سگے بیٹے تھے، بلا فصل بیٹے تھے اور امام کے سگے بھائی تھے، یہاں تک کہ ان کی فضیلت و کرامت اس حد تک تھی کہ لوگ ان کے زمانے میں یہ سمجھتے تھے کہ امام علی نقی کے بعد یعنی 10ویں امام کے بعد سید محمد جو ہے وہ امام کے جو بیٹے ہیں وہ امامت پر فائز ہوں گے، لیکن سید محمد کا انتقال 24 سال کی عمر میں ہی اور امام علی نقی کے حیات میں ہی ہو گیا تھا، تو لوگوں کے سامنے یہ روشن ہو گیا کہ مقام امامت جو ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کے لیے ہے، لہٰذا وہ امام کا روزہ نہیں ہے، وہ امام زادے کا روزہ ہے، اور امام کے بیٹے بھی تھے اور امام کے بھائی بھی۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاوید صاحب، مولانا صاحب السلام علیکم، میں آندھرا پردیش سے نذیر احمد بول رہا ہوں۔ میرا ایک سوال ہے کہ میری کی لڑکی یعنی کہ بہن جی، وہ کے پاس وہ بہت غریب ہے، اس کی زندگی چلنا مشکل ہے، اس سے کیا وہ رمضان کے زکوٰۃ کے پیسے میں اس کو دے سکتا ہوں کیا؟ اور کیا ہے اس کے پاس تھوڑا 7.5 تولہ سونا بھی ہے وہ، مگر میرا ڈاؤٹ یہ ہے کہ کیا وہ زکوٰۃ لینے کی لائق ہے؟ یہ بتائیے پلیز۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہمارے بھائی کا سوال یہ ہے کہ وہ ان کی بھانجی ہے، کیا وہ اس کو زکوٰۃ جو عید الفطر میں زکوٰۃ الفطرہ ہوتا ہے، کیا وہ مال اپنی بھانجی کو دے سکتے ہیں، جبکہ ان کے پاس کچھ پرسنل چیزیں موجود ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے پاس کچھ حد تک فائنینشیل بیک اپ ہے۔ انہوں نے کچھ سونے وغیرہ کا ذکر کیا۔ دیکھیے زکوٰۃ فطرہ جو ہے وہ فقیر کو دینے کا حکم ہے، اس میں کچھ شرائط ہیں، وہ یہ ہے کہ سید اگر فطرہ دے رہا ہے تو لینے والا سید بھی ہو سکتا ہے اور غیر سید بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر غیر سید فطرہ دے رہا ہے، زکوٰۃ فطرہ دے رہا ہے، تو صرف اور صرف غیر سادات کو ہی دے سکتا ہے، سادات کو نہیں دے سکتا۔ یہ ایک مسئلہ ہے فقہی۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے کہا کہ ممکن ہے کہ ان کے پاس کچھ سونا ہے، کیا ہے، تو اس کے سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا، دیکھیے ایک مرتبہ ہے کہ وہ اس سونے کو یا اس سامان کو یا کسی اور چیز کو جو ان کے پاس ایز اے سرمایہ ہے
کیا وہ اس کو بیچ سکتی ہیں یا اس کو نہیں بیچ سکتی؟ وہ ان کے پاس سرمایہ ہے، اس کو محفوظ رکھا ہے. لیکن اگر وہ یہ کہا جائے کہ فقیر ہیں اور سال بھر کا خرچ ان کے پاس نہیں ہے، تو ان کے پاس جو سرمایہ ہے اس سے مطلب نہیں ہے. ممکن ہے کہ اس کے پاس جو ہے ایک اسکوٹی بھی ہو، ایک چھوٹی سی گاڑی بھی ہو، لیکن اس کے بعد بھی وہ فقیر ہو، یعنی سال بھر کا خرچ وہ نہ چلا سکتا ہو، نہ ہو اس کے پاس کہ جس میں وہ بظاہر مانگنے پر وہ مجبور ہو جائے یا فقیر معلوم ہو، تو اسے اگر آپ چاہیں، آپ کو نظر میں وہ ضرورت مند ہیں، تو آپ ان کو دے سکتے ہیں، لیکن اس رعایت کے ساتھ کہ جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا. آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام علی ہے، میں ممبئی سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میرے جو دادا تھے وہ پہلے سنت سے تھے، لیکن انہوں نے کبھی مطلب ماتم مجلس کے لیے، عزاداری کے لیے کبھی روکا نہیں، لیکن وہ سید تھے، تو کیا ہم لوگ بھی سید کہلائے جائیں گے؟ میرا سوال یہ ہے، بس مجھے اس کا جواب دے. خدا حافظ. جہاں تک سادات، یہ جو ہمارے بھائی کا سوال یہ ہے کہ ان کے دادا جو تھے وہ اہل سنت سے تعلق رکھتے تھے اور وہ سادات تھے، سادات میں سے تھے، تو کیا یہ بھی اپنے آپ کو سید کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ جواب اس کا بہت سمپل ہے، وہ یہ ہے کہ جو سادات ہیں، اگر ہم اپنے اطراف میں دیکھیں تو اس میں سے ایک بڑی تعداد سادات کی وہ اہل سنت میں پائی جاتی ہے. اگر میرے اس بھائی کو یہ اطمینان ہو جائے کہ وہ کسی امام کی نسل سے تھے، اس بنا پر ان کے فیملی میں یہ سیادت مشہور تھی یا سادات کے عنوان سے مشہور تھے، اگر ان کو اطمینان ہے کہ ان کے پاس مثلا شجرہ ہے یا کوئی ان کا جاننے والا ہے جو اس بات کی گواہی دے سکتا ہے کہ جی آپ کا خاندان جو ہے سادات میں سے تھا، تو کوئی حرج نہیں ہے. اہل سنت میں بھی بہت سارے سادات پائے جاتے ہیں جو گزشتہ وقت میں ممکن ہے کہ تقیہ کی بنیاد پہ یا کسی اور مسائل کی بنیاد پر وہ انہوں نے اس مسلک کو انتخاب کیا ہو، تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر اہل سنت میں بھی سادات پائے جاتے ہیں اور اہل تشیع میں بھی سادات اور سید پائے جاتے ہیں. جی اگلا سوال دیکھتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب، میں ساجد بامبے والا اورنگ آباد سے بول رہا ہوں. مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب اور ابو جہل کا اصلی نام کیا تھا؟ ذرا تفصیل سے بتائیے. خدا حافظ. شکریہ. جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو چچا نہیں، جس میں ایک چچا ہے اور ایک دوسری شخصیت ہے. وہ ابو لہب پیغمبر کے چچا تھے، ان کا اصلی نام عبد العزیٰ تھا، عبد العزیٰ ابن عبد المطلب. یہ ابو لہب کا اصلی نام تھا. اور ابو جہل کا نام بڑا ہی انٹرسٹنگ یہ ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے اور زمان جاہلیت میں ان کو ابو الحکم کہا جاتا تھا. ابو الحکم یعنی جو حکیم اور حکمت والا ہو اسے کہا جاتا تھا. بہت ہی سمجھدار فرد یہ مشہور تھے، یہ ان کا لقب تھا. اور عمرو بن ہشام ابو جہل کا نام تھا، اور شہرت سمجھ کی وجہ سے، عقل کی وجہ سے ان کی شہرت اسلام سے پہلے ابو الحکم تھی. لیکن جب انہوں نے اسلام کو نکار دیا، اس سے انکار کر دیا، تو اسلام میں مسلمانوں کے درمیان میں ان کو ابو جہل کہا جانے لگا. جی آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں. جی میں پیر بخارا لکھنؤ سے بول رہا ہوں، سید جعفر مہندی. السلام علیکم. میرا ایک سوال یہ ہے کہ کیا نماز پڑھتے وقت اگر چوکی چھوٹی ہو اور نماز پڑھنے کے دوران پیر ایک نیچے اتر جائے تو کیا دوبارہ پیر اوپر رکھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیا نماز صحیح ہوگی؟ دوسرا سوال یہ ہے میرا کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں اور سائڈ میں یہ کسی طرف بھی آئینہ ہے اور اس میں میری امیج دکھائی دے رہی ہے تو کیا اس حالت میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ میرا یہ دو سوال ہے، اس کا جواب بھی چاہوں گا. حافظ. ہمارے چچا کا یہ سوال ہے کہ نماز پڑھتے وقت اگر چوکی سے، یعنی چوکی وہ جو تخت ہوتا ہے کہ جس پر آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، آج کل شہروں میں تو دکھتا نہیں ہے، یہ گاؤں میں اور جو بڑے گھر جہاں پر ہوتے ہیں وہاں پر چوکی مخصوص ہوا کرتی تھی پہلے کی نماز پڑھنے کے لیے. اگر اس سے آدمی کا پیر باہر چلا جائے تو کیا وہ دوبارہ اٹھا کر چوکی پر رکھ سکتا ہے اور نماز کو کنٹینیو کر سکتا ہے یا نماز باطل ہو جائے گی؟ دیکھیے
اس کا جواب یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر انسان سجدہ کرنے کے بعد بیٹھ کے تشہد پڑھ رہا ہے اور اس دوران اس کا ایک پیر چوکی سے نیچے اتر جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کی نماز صحیح ہے۔ لیکن اگر سجدہ کر رہا ہے اور سجدے کی حالت میں جب وہ ذکر پڑھ رہا ہے، اس کے جو 7 اعضاء ہیں، جو 7 پوائنٹس ہیں جس کو زمین پر ٹچ ہونا چاہیے، جس میں سے ایک پیشانی ہے، 2 آپ کے پامز ہیں، ہتھیلیاں ہیں، 2 زانو اور 2 پیر کے انگوٹھے کی نوک، یہ 7 چیزیں جو حنوت کے وقت جب آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے، جب اس کو حنوت دیا جاتا ہے تو ان پر جو ہے یہ کافور ملا جاتا ہے۔ یہ وہ 7 جگہ ہیں کہ سجدے کی حالت میں بہرحال یہ زمین پر ہونا چاہیے۔ لیکن اگر سجدے کی حالت میں ایک پیر چوکی سے باہر نکل جائے اور ان میں سے ایک رکن جو ہے، جو ایک چیز ہے وہ زمین میں ٹچ نہ ہو رہی ہوگی تو نماز بہرحال باطل ہو جائے گی۔ بس اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ان انٹینشنلی، غیر عمدی طور پر آپ کا پیر ہٹ گیا ہے تو آپ اپنے ذکر کو روک دیجئے، دوبارہ سے چوکی پر پیر کو رکھیے اور سجدے میں جب آپ کی 7 اعضاء جو ہے زمین پر جب ٹچ ہو رہے ہوں، چھو رہے ہوں، تو پھر دوبارہ سے آپ اپنا ذکر پڑھیے تاکہ آپ کی نماز صحیح رہے اور اس کو مکمل کر سکیں۔ اگلا سوال کہ کیا آئینے کے سامنے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ اگر آئینہ سامنے ہے اور اس کو دیکھنے کے بعد آدمی کا جو ہے ذہن ادھر ادھر چلا جاتا ہے تو یہ مکروہ ہے کہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر نماز کو ادا کرے۔ کہ پتہ چلا ہم نے دیکھا کہ ہمارا بال صحیح نہیں ہے تو ہم نے دیکھ کے اس میں اب لگے ہاتھ کی لائیے، آئینہ بھی سامنے ہی ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں تو بال بھی سیٹ کر لیا جائے، تو یہ جائز نہیں ہے، نماز آئینے کے سامنے پھر مکروہ ہو جائے گی۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ جناب السلام علیکم، میرا ایک سوال ہے، میں کارگل سے بول رہا ہوں۔ تو میرا سوال یہ ہے، خمس کی تاریخ پہنچنے سے پہلے تھوڑا تھوڑا کر کے خمس اگر دیا جائے اور جب خمس کا تاریخ آ جائے تو اس دن جو دیا ہے خمس اس کو جوڑ کر سالانہ خرچے میں اس کا حساب کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ مہربانی مجھے اس کا تھوڑا آپ جواب دیجیے، مہربانی۔ جی، ہمارے بھائی کا سوال یہ ہے کہ خمس کو کیا ہم لوگ انسٹالمنٹ میں پے کر سکتے ہیں یا نہیں؟ مثال کے طور پر ابھی میں نے کچھ پیسے میرے پاس آئے اور مجھے لگتا ہے کہ سال کے اینڈ میں مجھے 10,000 روپے خمس دینا ہے، تو میں نے 1,000 آج دے دیا، بعد میں 2,000 بعد میں دے دیا، پھر اسی طریقے سے کرتے کرتے جب سال کے اینڈ میں پہنچا اور میں نے اپنی سیونگز کا حساب لگایا اور میں نے دیکھا کہ میں آلریڈی مثال کے طور پر 8,000 پے کر چکا ہوں، 10,000 میرا خمس ہوا ہے، تو 2,000 میں نے اس ٹائم پے کر دیا، تو کیا یہ طریقہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ دیکھیے، اسلام یہ کہتا ہے کہ خمس جو ہے بچت پر لگتی ہے، یعنی سیونگ پر، اور ابھی سال ختم نہیں ہوا ہے، تو یہ طے کر پانا کہ ہماری کتنی بچت ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ نے ہر مہینے 1,000 روپے دے دیا، 12 مہینے کے 12,000 آپ نے دے دیے اور آخر میں آپ کی کوئی بچت نہیں ہوئی، تو کیا یہ خمس حساب ہوگا کہ رائے خدا میں ایسے ہی چلا گیا؟ تو طریقہ یہ ہے کہ جب تک بچت نہ ہوگی تب تک خمس نہیں دیا جا سکتا ہے، یعنی پہلے سے یہ کر کے کہ ہم ابھی دے دے بعد میں حساب کر لیں، یہ خمس میں جائز نہیں ہے، البتہ زکوٰۃ میں یہ چیز جائز ہے، خمس میں یہ جائز نہیں ہے کیونکہ ابھی تک کوئی سیونگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے یہ پتہ نہیں چل سکا ہے۔ جی، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں پٹنہ بہار سے رئیس فاطمہ۔ میرا یہ کنفیوژن ہے کہ جو نماز حضرت جعفر طیار پڑھتے ہیں اس کی نیت کرتے ہیں کہ میں نماز حضرت جعفر طیار پڑھتی ہوں 4 رکعت 2 سلام سے، تو نماز تو اللہ کے لیے، یہ نیت صحیح ہے؟ یا ہم اگر 4 رکعت نماز حاجت پڑھ کے اور پھر اس کا تو ہم نماز کے بعد یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نماز حضرت جعفر طیار کے روح مقدس کو ہدیہ پیش کیا؟ دونوں میں کون سا صحیح ہے؟ پلیز ہمیں بتا دیں۔ یہ ناظرین میں سے جو ہماری ویور ہیں ان کا یہ سوال ہے کہ نماز جعفر طیار کی نیت کیا ہوگی؟ کیا ہم یہ کہیں کہ میں 4 رکعت نماز 2 سلام کے ساتھ
نماز جعفر طیار پڑھتی ہوں قربتاً اللہ، یہ ہوگی جیسا کہ انہوں نے بھی اپنے سوال میں اس چیز کی وضاحت کی کہ نماز تو بہرحال خدا کے لیے ہوتی ہے، یا یہ ہوگی کہ میں اس کو 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اس کو جو ہے جناب جعفر طیار کو ہدیہ کر دوں۔ تھوڑی سی یہاں پہ میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ نماز جعفر طیار ہے کیا چیز۔ نماز جعفر طیار جس دن امیر کائنات نے خیبر کو فتح کیا، اسی دن جناب جعفر طیار حبشہ سے اپنے ہجرت کے بعد واپس آئے، اور پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں خیبر کی فتح پر، علی نے جو فتح حاصل کی ہے خیبر کی، اس پر زیادہ خوش ہو رہا ہوں یا جناب جعفر کی واپسی پر زیادہ خوش ہوں۔ تو دونوں کو جو ہے پیغمبر نے برابر کا یہاں پر ان کے کمالات کو، یعنی اتنی اہم تھی جناب جعفر کی ہجرت کی، اس کو جو ہے خیبر کی فتح سے انہوں نے تشبیہ دی۔ تو اس کے بعد واپس آنے کے بعد اس نماز کو پیغمبر نے جناب جعفر طیار کو تعلیم دی، یعنی سکھایا تھا کہ ایک نماز یہ ایسی ہے۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں دعائے کمیل، جس کو امیر کائنات نے کمیل بن زیاد کو تعلیم دی تھی۔ تو جو نماز کی جو نیت ہے، جیسا کہ ہماری بزرگان نے یہ بتایا کہ نماز کی نیت تو ظاہر سی بات ہے قربتاً اللہ ہوگی۔ میں 2 رکعت میں دو کر کے 4 رکعت پڑھی جاتی، تو 2 رکعت میں نماز جعفر طیار پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے۔ اب یہ نماز ختم ہوتی ہے تو آدمی کو اختیار ہے کہ اس کے ثواب کو اپنے مرحومین کو بخش دے یا خود جناب جعفر طیار کو بخش دے۔ یہ اس نماز کو چونکہ پیغمبر نے جناب جعفر طیار کو تعلیم دی تھی، اس لیے اسے نماز جعفر طیار کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے ثواب کو اختیار ہے کہ انسان اپنے مرحومین کو بخش دے، یا صرف اگر پڑھ لے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ اور اس کی تاکید بے حساب کی گئی ہے، اتنی زیادہ مجرب یہ نماز ہے کہ پیغمبر نے اس کی تاکید بہت کیا ہے کہ انسان جب کبھی مشکل میں ہو وہ نماز جعفر طیار پڑھے، کیونکہ اس میں تسبیحات الہی پائی جاتی ہے کہ اللہ کا اس میں تسبیح انسان بہت زیادہ رکوع میں، سجود میں، تمام مراحل میں کرتا ہے۔ جی اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کیا زیارت عاشوراء روز مغرب اور عشاء کے نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مطلب کیا نام ہے، میں باہر رہتا ہوں دبئی میں، کیا اپنے کمرے میں پڑھ سکتے ہیں؟ تیسرا سوال یہ ہے کیا زیارت عاشوراء پڑھنے کے لیے اعمال کرنا ضروری ہے کہ بس خالی زیارت عاشوراء پڑھ لیا جائے؟ بھائی کا سوال یہ ہے کہ کیا زیارت عاشوراء جو ہے روز پڑھ سکتے ہیں، کیا اس کے لیے اعمال عاشوراء کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، کیا وہ اپنے کمرے میں پڑھ سکتے ہیں یا زیر آسمان جائیں گے یا باہر مسجد میں پڑھنا ضروری ہے یا دوسری جگہ پر، کیا اس کی کوئی مخصوص جگہ ہے اس کو پڑھنے کے لیے؟ یہ ہمارے بھائی کا سوال ہے، اور وہ اپنی زندگی میں روز مغرب اور عشاء کے بعد اس کو پڑھتے ہیں۔ زیارت عاشوراء کے سلسلے میں بہت زیادہ تاکید ہے، مستحب زیارتوں میں سب سے زیادہ تاکید اگر کسی زیارت کی ملتی ہے تو زیارت عاشوراء کی ملتی ہے۔ بے حساب ثواب، کہ انسان کو حج کا ثواب ہے، ہزاروں عمرے کا ثواب ہے، گناہوں کے معاف ہو جانے کا ثواب ہے، اور بہت سارے ثواب اس کے سلسلے میں روایات میں نقل ہوئے ہیں۔ یہ زیارت انسان کبھی بھی کہیں بھی پڑھ سکتا ہے، اپنے گھر میں پڑھنا چاہے وہاں پڑھ سکتا ہے، ٹریول کر رہا ہے پڑھنا چاہے وہاں پڑھ سکتا ہے، بامبے میں لوکل میں جا رہا ہے وہاں پڑھنا چاہے وہاں پڑھ سکتا ہے، جب جی چاہے، صبح میں چاہے، رات میں چاہے، رات میں سونے سے پہلے، صبح میں اٹھنے کے بعد، کبھی بھی اس کو پڑھ سکتا ہے۔ روایت میں ہے کہ سب سے زیادہ تاکید ہے کہ اسے سورج نکلتے وقت صبح میں پڑھنا سب سے زیادہ مناسب کہا گیا ہے، وإلا کسی اور بھی وقت پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کا ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے، بس ایک تاکید جو ہے وہ صبح میں پڑھنے کی ہے، وإلا آپ گھر میں پڑھیے، باہر پڑھیے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک سوال ممکن ہے کہ ہمارے ناظرین کے ذہن میں آ رہا ہو، تو یہ آخر کے سجدے کا کیا ہوگا؟ کہ جو آخر میں جو فقرہ ہے
جو سجدے میں پڑھنا ہے، تو اگر ہم لوکل میں جا رہے ہیں تو وہاں تو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوتی، تو مولانا کہہ رہے ہیں آپ لوکل میں بھی پڑھ سکتے ہیں، تو وہ سجدہ جو ہے وہ مستحب ہے، اس کو آپ اشارے کے ذریعے سے بھی انجام دے سکتے ہیں۔ جہاں آپ کا ہاتھ پیر پھنسا ہوا ہو وہاں اگر آپ نے ایسے سر جھکا کے آنکھوں یہ تصور کر لیا کہ آپ یہ سجدہ کر رہے ہیں تو اتنا کافی ہے۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں نعیم عباس لکھنؤ سے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ڈاکٹر اپنی فیس لے لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ٹیسٹ لکھتے ہیں اس کے اوپر بھی کمیشن لیتے ہیں پیتھولوجی وغیرہ سے، تو کیا یہ لینا جائز ہے؟ دیکھیے اب پہلے میں سوال واضح کر دوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز جو ہے ایک تو اپنی خود کی جو وزٹنگ فیس ہوتی ہے وہ لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹیسٹ کے لیے کسی خاص پیتھولوجی میں کہ کسی خاص ریڈیولوجی میں جو ہے ریفر کرتے ہیں کہ آپ فلاں جگہ سے رپورٹ لے کر آئیے کیونکہ ان کا وہاں پر کمیشن ہے، یا ہمیشہ جو ہے جیسے کہ سوئے زن سے کام نہیں لینا چاہیے۔ ممکن ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک خاص جگہ کا نام اس وجہ سے لیتے ہیں کہ وہاں کی جو مشینز ہیں وہ بہتر ہیں، یا اس کی جو مشین میں ٹیکنالوجی استعمال ہوئی وہ اچھی ہو، اس وجہ سے بھی ممکن ہے کہ کسی خاص جگہ کو وہ ریفر کرتے ہوں۔ لیکن اگر وہ وہاں پر جانے کے بعد اگر آپ سے کہا گیا کہ آپ کو ایکس رے کروانا ہے یا کوئی اور رپورٹ سی ٹی اسکین کروانا ہے یا کچھ اور کروانا ہے، ایم آر آئی کروانا ہے، اور آپ کو کسی خاص جگہ پر ریفر کیا جائے اور آپ کے گھر سے دور ہو یا آپ کو وہاں نہیں جم رہا ہو، کہیں اور آپ چلے جائیں اور وہاں کی رپورٹ آپ لے کر کے جائیے، اس کے بعد اگر وہ اس رپورٹ کو ایکسیپٹ نہ کرے اس بنیاد پر کہ جہاں کے لیے میں نے کہا تھا وہاں سے آپ نے نہیں کروایا ہے، تو پھر یہ کام اس کے لیے جائز نہیں ہے، اور یہ کام اگر وہ یہ کرتا ہے کسی کمیشن کی بنیاد پر تو جو کمیشن وہ لے رہا ہے وہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ ایز اے کرٹسی، جیسے میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے مجھ سے بتایا کہ آپ ایک فلاں جگہ پر جائیے، وہاں پر جو مشین ہے وہ ایک خاص قسم کی ایم آر آئی کی ایک مشین ہے، وہاں سے آپ کروائیے، تو پھر میں نے اس کو ریسرچ کیا تو دیکھا کہ ہاں یہ مختلف قسم کی جو ہے مشینز ہوتی ہے اور اس میں اس مشین کی کلیئرٹی زیادہ ہے، وہ ایفیشینٹ زیادہ ہے، تو اس وجہ سے ڈاکٹر نے ریفر کیا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ سوئے زن سے کام نہیں لینا چاہیے۔ لیکن اگر یہ واضح ہو جائے کہ کہیں اور کی رپورٹ دیکھ کے وہ فوراً بھڑک جائے کہ آپ نے وہاں سے کیوں کروایا ہے، تو پھر وہ جو ہے غلط کام ہے، اور جو پیسہ اس کو اس طریقے سے ملتا ہے وہ جائز نہیں ہے۔ جی اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم جناب، میرا سوال یہ ہے کہ ہماری جو سرنیم ہے نقوی سادات ہے، تو جو ہمارے پاپا اور دادا ہمیں بتا کے گئے کہ یہ ہے کہ تمہاری سرنیم نقوی سادات ہی ہے، برابر، لیکن ہمارے آجو بازو محلے والے اور اڑوس پڑوس والے سب یہ بول رہے کہ تم نقوی سادات نہیں ہو، تو بہتر کیا، جو اگر اسلام میں 2 جن کی گواہی تو قابل قبول ہے، کیا تو گھر والوں کی گواہی صحیح رہے گی یا غلط ہے، یا پھر مجھے کس کی سننا چاہیے اس حالت میں، کیونکہ ہم لوگ بہت عجیب مسئلے میں ہے اعتراف، مجھے اس کے سوال کا جواب دینا، شکریہ۔ ہمارے بھائی کا سوال یہ ہے کہ وہ جس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں وہ ان کے باپ ان کے دادا جو ہیں اپنے ایک نام کے آگے سرنیم جو ہے وہ نقوی لگاتے تھے، لیکن ان کے محلے والوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ نقوی سادات میں سے نہیں ہیں اور یہ خود کافی مشوش ہیں، کافی پریشان ہیں، تو اس صورت میں یہ کیا کریں کہ کیا یہ اپنے گھر والوں کی بات کو سنیں یا باہر والوں کی؟ تو دیکھیے، اگر عام طور پر ہندوستان میں وہ بستیاں جو کہ سادات سے متعلق ہیں وہ مشہور ہیں، جو جگہ مشہور ہے ظاہر سی بات ہے کہ جہاں سے آپ کے دادا یا آپ کے جو اینسسٹرز تھے، جو آپ کے آبا و اجداد تھے، جس اصل وطن جہاں آپ کا ہوگا وہاں سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کے کا جو شجرہ ہے وہ کہاں سے ملتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں یا آپ کے خاندان والوں میں کسی کے پاس شجرہ موجود ہو جس کے ذریعے سے آپ اپنی سیادت کو ثابت کر سکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ابھی زمانے والے جو کچھ کہتے ہیں ان کا کام کہنا ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس ایسی کوئی چیز، کوئی سند موجود نہیں ہے اور آپ کے گھر میں یا آپ جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں یا آپ کے آبا اجداد جس علاقے سے میں تھے وہاں پر کوئی سادات نہیں تھا، تو پھر یہ آپ کے لیے ایک بہرحال مسئلہ ہے کہ آپ یا تو جا کر اس پہ تحقیق کریں اور اپنی سیادت کو ثابت کریں۔
گھر والوں کی گواہی بہرحال یہاں پر معنی نہیں رکھتی ہے، کیونکہ گھر والے بھی ظاہر سی بات ہے کہ وہ اسی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں، تو وہ گواہ بھی نہیں بن سکتے ہیں کیونکہ صاحب مسئلہ ہیں۔ جی اگلا مسئلہ دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم جاوید بھائی، السلام علیکم مولانا صاحب، میں مجھے صاحب محل سے بول رہا ہوں۔ میرا نام ہے مدثر، مجھے بچپن سے دورہ کرتا ہے اور مجھے بچپن سے دورہ کرتے کرتے کافی دن ہو جاتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی دعا بتائیے مولانا صاحب۔ مولانا صاحب یا تو آپ بتا دیجیے کوئی ایپ جو پڑھوں۔ مولانا صاحب کسی بھی کام کرتے ہیں تو مجھے کبھی کبھی غصہ بھی آ جاتا ہے، اور کچھ کام کرتا ہوں میں کہیں تو میں کام نہیں سیکھ پا رہا ہوں، میں کام سیکھتے ہیں بیچ میں بچر کر بھول جاتے ہیں، اس کے بارے میں بتائیے مولانا صاحب۔ دیکھیے برادر، ہمارے بھائی کا یہ سوال یہ ہے کہ ان کو بچپن سے فٹس آتے ہیں، ان کو دورہ پڑتا ہے، تو اس کے سلسلے میں کچھ دعا بتائی جائے۔ تو دیکھیے یہ جو دورہ پڑنا ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن میں سب سے پہلی چیز لے کر آتے ہیں کہ کہیں نہ کچھ اوپر کا کچھ ہو گیا ہے، کچھ جن لپٹ گیا ہے، کوئی عجیب سی چیز لپٹ گئی ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے۔ تو ممکن ہے کہ کچھ فیملی ہسٹری ہو یا کچھ ایسے مسائل ہوں جس کو لیے آپ دعا سے زیادہ میں آپ کو ریفر کروں گا کہ آپ ڈاکٹر سے مراجعہ کریں، ڈاکٹرز کے پاس جائیں اور کسی نیورولوجسٹ سے ملیں جو آپ کے اس مسئلے کو حل کر سکے۔ اس کے علاوہ جو غصہ آنا ہے، تو غصے کے لیے جو ہے یہ ہے کہ یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم جو ہے، یہ آیت یا نار کونی بردم و سلام، یہ آیت جو ہے اگر آپ پڑھ کے جب کبھی پانی پئیں تو آپ اس پر دم کر دیں اور دم کر کے پانی کو پی لیں، تاکہ غصہ جو ہے انشاءاللہ ٹھنڈا ہو جائے گا آپ کا۔ وقفے کا وقت ہو رہا ہے اور یقیناً آپ جانتے ہیں بہت ہی مختصر سا وقفہ ہوتا ہے، آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔